کیا آپ جانتے ہیں کہ پرتعیش ہوٹلوں کے مخملی بستروں پر لیٹنے والی اقلیم اختر رانی کس مشہور سیاستدان کے بھینس کے تبیلے میں رات گزارنے پر مجبور ہوئیں؟ اقلیم اختر کو ایک گھریلو خاتون خانہ سے جنرل رانی بننے تک کے سفر میں کیا کچھ گنوانا پڑا؟ کیا واقعی جنرل رانی کے پاس بھٹو، مجیب اور یحییٰ خان کی کوئی خفیہ ٹیپس تھی؟ جنرل رانی ایم این اے کیوں بننا چاہتی تھی؟ جنرل رانی کو پاکستانی ہسٹری کی ویلن خاتون تو بتایا ہی جاتا ہے، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنرل رانی نے اپنے انٹرویو میں خود پر لگے الزامات کا کیسے دفاع کیا تھا، اور ہاں، جنرل رانی نے محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ نون لیگیوں کے غلط رویے کو مکافات عمل کیوں کہا۔ آج کی ویڈیو میں پاکستان کے سیاسی حلقوں میں جنرل رانی کہلائی جانے والی بیگم اقلیم اختر کے ایسے ہی 20 فیکٹس شیئر کیے جائیں گے جو ان کے ساتھ دفن ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ ہماری سیاسی تاریخ میں 60 اور 70 کی دہائی میں جنرل رانی کا بہت تذکرہ ہوا کرتا تھا۔ ان کا اصل نام اقلیم اختر تھا، لیکن وہ سیاسی حلقوں اور عوام الناس میں جنرل رانی کے نام سے زیادہ معروف تھی۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ اقلیم اختر کو جنرل رانی کا خطاب ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا۔ پاکستانی صحافت کے بڑے نام اور خطابت کے بے تاج بادشاہ آغا شورش کاشمیری نے سکوت ڈھاکہ کے تناظر میں ایک موقع پر کہا تھا کہ پاکستان توڑنے والے تو ان گنت ہیں، لیکن ان میں انگور کا پانی اور جنرل رانی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ جنرل رانی کس قدر طاقتور خاتون تھی، اس کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ 60 کی دہائی سے لے کر 70 کے اوائل تک جنرل رانی کو پاور کوریڈورز تک رسائی حاصل تھی۔ مارچ 1969 سے دسمبر 1971 تک وہ پاکستان کی سیاست کی سب سے طاقتور خاتون سمجھی جاتی تھی۔ اگرچہ ان کے پاس کوئی بھی سیاسی عہدہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ جنرل یحییٰ خان کی شریک حیات تھی، لیکن پھر بھی انہیں انڈائریکٹلی پاکستان کی خاتون اول سمجھا جاتا تھا۔ نامی گرامی قانون دان ایس ایم ظفر نے اپنی کتاب میرے مشہور مقدمات میں جنرل رانی کے نام سے الگ باب لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جنرل رانی قومی اسمبلی میں خواتین کی نشست پر الیکشن لڑنا چاہتی تھی، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ سابق آئی جی پولیس سردار محمد چودھری اپنی کتاب جہان حیرت میں تحریر کرتے ہیں کہ جنرل یحییٰ 1965 کی جنگ میں چھمب جوڑیاں سیکٹر میں تعینات تھے۔ اس وقت محاذ جنگ پر گولوں کی گھن گرج سے اکتا کر تھوڑا وقت نکال لیتے اور اپنے الجھے ہوئے ذہن کو تازگی بخشنے کے لیے فوجی ہیلی کاپٹر میں جنرل رانی سے ملنے چلے جایا کرتے تھے۔ راؤ رشید کی کتاب جو میں نے دیکھا کا مطالعہ کرے تو معلوم ہوگا کہ جن دنوں مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی عروج پر تھی اور ملک ٹوٹنے کو تھا، ایسے حالات میں بھی صدر پاکستان آغا محمد یحییٰ خان جنرل رانی اور دیگر خواتین کے ساتھ پشاور والے بنگلے کے سوئمنگ پول میں انجوائے کر رہے تھے۔ راؤ رشید لکھتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ دیکھ کر سوچتا رہا کہ اب ان حالات میں پاکستان کو خدا کے سوا کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ جنرل رانی بتایا کرتی تھی کہ جنرل یحییٰ سے میری دوستی کو غلط رنگ دیا گیا۔ بھٹو نے بڑی چالاکی سے ہمارے پاکیزہ روحوں اور جذبوں کا مذاق اڑایا اور اس نے پاکیزہ ہستیوں کو بدنام کروایا۔ مجھے جنرل یحییٰ کے خلاف سلطانی گواہ بننے کو کہا گیا، لیکن میں نے غداری کرنے کی بجائے ہماری دوستی کو ترجیح دی۔ انکار پر مجھے قید و بند کی صعوبتیں تک برداشت کرنا پڑی۔ ہماری سیاسی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو علم ہوگا کہ اقلیم اختر رانی جنرل آغا محمد یحییٰ خان کی خاص الخاص سمجھی جاتی تھی۔ پھر سب نے دیکھا کہ جنرل رانی نے حکومتی ایوانوں سے لے کر بیوروکریسی تک سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ سابق آئی جی پنجاب سردار محمد چودھری کی کتاب جہان حیرت میں جنرل رانی کے حوالے سے کئی قصے کہانیاں تحریر ہیں۔ ایسی بہت سی داستانوں کے سردار محمد جوہری ایوان صدر کی سیکیورٹی کے انچارج ہونے کی بنا پر گواہ تھے۔ بعد ازاں اقلیم اختر عرف جنرل رانی سے انویسٹیگیشن پر بھی سردار محمد چودھری کو مامور کیا گیا تھا۔
سقوط ڈھاکہ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو پاور میں آئے تو جنرل رانی کا ڈاؤن فال شروع ہوا اور جنرل رانی مفرور اشتہاری ملزموں کی طرح جا بجا چھپتی پھرتی رہی۔ جنرل رانی لاہور میں اپنے جاننے والوں سے پناہ کی درخواست کرتی رہی لیکن کسی نے ان پر ترس نہ کھایا۔ پھر ایک شب وہ آغا شورش کاشمیری کی دہلیز پر آن کھڑی ہوئی۔ جنرل رانی نے شورش کاشمیری کی بیگم صاحبہ سے کہا، مجھے پناہ چاہیے، میں ایک مظلوم خاتون ہوں، مجھے زمانے نے دھتکار دیا ہے۔ اس موقع پر آغا شورش کاشمیری جنرل رانی سے کہنے لگے، میں تمہیں اپنے یہاں زیادہ دیر تک پناہ نہیں دے سکوں گا۔ پھر جنرل رانی نے وہ رات شورش کاشمیری کے گھر کے عقب میں بھینسوں کے لیے بنے ایک چھپڑ کے نیچے گزاری اور صبح ہوتے ہی وہ چل دی۔ جنرل رانی جس رات آغا شورش کاشمیری کے پاس پناہ لینے پر مجبور تھی، تب انہوں نے ایک تصویری البم ان کے سپرد کی جس میں پاکستان کے سول، ملٹری، بیوروکریٹس، سیاستدانوں اور سرمایہ داروں کی خفیہ زندگی کا تمام ریکارڈ تھا۔ شورش کاشمیری وفادار انسان تھے۔ انہوں نے جنرل رانی سے یہ کہتے ہوئے ساری البم نظر آتش کر دی کہ اقتدار سے محروم ہونے والے لوگوں کے عیب اچھالنا بزدلوں کا کام ہے۔ سقوط ڈھاکہ اور سانحہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے جنرل رانی کا موقف تھا کہ بھٹو ہی شرارت کی اصل وجہ تھا۔ یحییٰ خان اور شیخ مجیب الرحمان میں معاہدہ طے پا گیا تھا کہ یحییٰ صدر پاکستان جبکہ مجیب الرحمان وزیر اعظم ہوں گے، لیکن یہ سب کچھ بھٹو کو قابل قبول نہ تھا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ واقعہ سناتی چلوں کہ سقوط ڈھاکہ کے وقت یحییٰ خان ہمارے جبکہ مانک شاہ بھارت کے آرمی چیف تھے۔ آزادی سے پہلے دونوں ایک ہی یونٹ میں ہوتے تھے۔ یحییٰ خان نے مانک شاہ سے 1000 روپیہ ادھار لے کر موٹر سائیکل خریدی تھی، لیکن تقسیم کے بعد دونوں کا ایک دوسرے سے رابطہ ہی نہ رہا اور مانک شاہ کو اس کا 1000 روپیہ واپس نہ مل سکا۔ مانک شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا، یحییٰ خان نے 1000 میں مجھے آدھا پاکستان دے دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے آرڈرز پر جنرل رانی کو نظر بند کر دیا گیا تو اس دور کے پریس نے یہ خبریں لگائی کہ مجرموں کو معافی دلوانے والی جنرل رانی آج خود نظر بند ہو چکی ہے۔ جنرل رانی نے اپنی نظر بندی کو عدالت میں چیلنج کیا اور ایوب خان کے دور میں پاکستان کے وزیر قانون رہنے والے نامور وکیل ایس ایم ظفر کی خدمات حاصل کی گئی۔ جنرل رانی یہ کیس جیت گئی تو پھر حکومت کو عدالتی حکم پر انہیں رہا کرنا پڑا۔ نظر بندی کے دوران جنرل رانی کا ٹیلی فون کنیکشن تک کاٹ دیا گیا اور اخبارات بھی بند کر دیے گئے۔ اس موقع پر حمید نظامی کے نوائے وقت نے یہ سرخی لگائی تھی کہ رانی جو کبھی پاکستان کی ملکہ تھی اپنے گھر میں نظر بند کر دی گئی۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا خاتمہ کرتے ہوئے مارشل لاء نافذ کر دیا تو جنرل رانی کو بھی ریلیف ملا۔ 1981 میں جنرل یحییٰ خان کا بھی انتقال ہو گیا۔ 80 کی دہائی میں منشیات اسمگلنگ کے معاملات میں ملوث ہونے کی وجہ سے اقلیم اختر رانی ایک بار پھر سے پریس کا موضوع بنی، لیکن ان پر یہ الزام ثابت نہ ہوا اور ان کی جان خلاصی ہوئی۔ 90 کی دہائی میں جب IJI والوں کی توپوں کا رخ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جانب تھا، تب محترمہ کی نازیبہ تصاویر ہیلی کاپٹر سے پھینکی گئی اور ان کے لیے نامناسب نعرے لگوائے جاتے۔ اسی دور میں جنرل رانی نے ایک اخباری نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے اسے مکافات عمل قرار دیا تھا۔ جنرل رانی کے مطابق بھٹو نے جو القابات مجھے دیے اس سے زیادہ تو اس کی بیٹی بے نظیر کو مل رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ڈاکٹر فرید احمد پراچا کی کوٹ لکھپت جیل میں جنرل رانی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرید پراچا کو بتایا، میرے پاس بھٹو اور یحییٰ کی ملاقاتوں کی ایک ایسی ریکارڈنگ موجود ہے جو ثابت کر سکتی ہے کہ سقوط ڈھاکہ کا ذمہ دار نہ مجیب ہے نہ یحییٰ بلکہ صرف بھٹو ہے۔ جنرل رانی ہمیشہ یحییٰ خان کو سادہ دل اور بھولا بھالا قرار دیتی اور کہتی کہ بھٹو نے مجھے جیل میں اس لیے ڈالا ہے کہ میرے پاس اس کی اور یحییٰ خان کی گفتگو کی کیسٹ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو یہ خطرہ ہے کہ اگر اس نے مجھے آزاد کر دیا تو میں اس کی ریکارڈنگ پوری دنیا تک پہنچا دوں گی، اس لیے وہ مجھے قید میں رکھنا چاہتا ہے۔ خیر، جنرل رانی اور فرید پراچا میں یہ طے پایا کہ جب آپ کو رہائی مل جائے گی تو جماعت اسلامی والے آپ کو پنجاب یونیورسٹی انوائٹ کریں گے تو وہاں آپ وہ خفیہ کیسٹ سب کے سامنے چلا دینا۔ سب کچھ طے ہو چکا تھا اور جنرل رانی نے پراچا صاحب کو رابطے کے لیے اپنی بیٹی عروسہ عالم کا فون نمبر بھی دیا۔
لیکن ہوا کچھ یوں کہ جنرل رانی کی رہائی سے پہلے ہی غلام مصطفیٰ کھان نے ان کی حکومت کے ساتھ سیٹلمنٹ کروا دی اور یوں جنرل رانی کے پاس خفیہ ریکارڈ آج تک منظر عام پر نہ آ سکا۔ پاکستان ایئر فورس میں اسکواڈرن لیڈر اور نامور بیوروکریٹ ارشد سمیع خان چونکہ یحییٰ خان کے ADC تھے، لہٰذا ان کے بھی جنرل رانی سے اچھے مراسم تھے۔ ارشد سمیع کی شادی نورین خان سے ہوئی جو جنرل رانی کی سگی بھانجی تھی، تو جناب اس ناطے سے ارشد سمیع کے بیٹے عدنان سمیع خان جنرل رانی کے نواسے لگتے ہیں۔ جنرل رانی کی سب سے چھوٹی صاحبزادی عروسہ عالم جرنلسٹ ہے۔ جنرل رانی کے نواسے اور عروسہ کے بیٹے فخر عالم سے تو آپ سبھی واقف ہوں گے، جو پاکستان کے مشہور پاپ سنگر اور ہوسٹ ہے۔ جنرل رانی کی بیٹی عروسہ عالم پچھلے کئی سال سے بھارتی پنجاب کے چیف منسٹر کیپٹن امرندر سنگھ کی دوست بن کر بھارت میں مقیم ہے۔ بھارتی میڈیا میں یہ خبریں بھی شائع ہوئیں کہ امرندر سنگھ نے عروسہ عالم سے شادی کر لی ہے، تاہم دونوں شادی کی خبروں سے انکاری ہے۔ سال 1932 میں پیدا ہونے والی اقلیم اختر کا ایک گھریلو خاتون خانہ سے جنرل رانی بننے تک کا سفر بڑا ہی حیران کن تھا۔ ان کے والد راجہ مظفر حسین محکمہ زراعت کے آفیسر تھے۔ اقلیم اختر صرف میٹرک تک پڑھ سکی۔ ان کی شادی کم عمری میں ایک پولیس والے سے کر دی گئی تھی۔ ان کے شوہر چودھری غلام رضا پولیس میں DSP کے عہدے تک پہنچے۔ یہاں پر میں ایک دلچسپ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ اقلیم اختر اپنے شوہر کے ہمراہ مری کے مال روڈ پر پیدل چل رہی تھیں کہ ہوا کے ایک جھونکے سے ان کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔ شوہر نے یہ سمجھا کہ محترمہ نے اپنا برقع جان بوجھ کر ہٹایا ہے، تو پھر کیا تھا، اس نے بھرے بازار میں سب کے سامنے اقلیم اختر کی بے عزتی شروع کر دی۔ کتابوں میں تحریر ہے کہ اس موقع پر اقلیم اختر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور 6 بچوں کی ماں نے سب کے سامنے اپنا برقع اتار پھینکا اور اپنے تھانے دار شوہر سے بولی، آخر تم ہوتے کون ہو اتنی غیرت دکھانے والے؟ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ مری مال روڈ پر اپنے شوہر کا ہتک آمیز سلوک دیکھ کر مجھے اپنے اوپر قابو نہ رہا۔ مجھے لگا کہ بس بہت ہو گئی۔ میں اس وقت اپنے خاوند کے چہرے کو نوچ ڈالنا چاہتی تھی، لیکن مجھے صرف ایک بات روک رہی تھی کہ اس وقت مال روڈ پر بہت بھیڑ تھی۔ اس کے بعد حالات اقلیم اختر رانی کو کسی اور ڈگر پر لے کر آئے اور یہاں سے ان کے اقتدار کے مسند نشینوں سے تعلقات بنتے گئے۔ جنرل رانی نے اپنی زندگی کے آخری سال لاہور میں گزارے اور وہ کینسر جیسی مہلک بیماری سے لڑتی رہیں۔ انہوں نے 1 جولائی 2002 کو اپنی آخری سانسیں لی اور انہیں مڑیاں قبرستان گارڈن ٹاؤن لاہور میں سپرد خاک کیا گیا۔ پاکستان میں جنرل رانی کے نام سے فلم بھی بنائی جا چکی ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جب یہ فلم اناؤنس ہوئی تو اس کے نام کو لے کر پاکستان میں ہلچل مچ گئی۔ فلم کے اسکرین پلے رائٹر ناصر ادیب سے پوچھ گچھ ہوتی رہی کہ آپ نے اس فلم میں کیا کچھ لکھا ہے۔ جب یہ فلم سینسر بورڈ کے پاس پہنچی تو سینسرشپ بورڈ نے اس فلم کو نامناسب قرار دے دیا۔ پھر اس فلم کا نام جنرل رانی سے تبدیل کر کے میڈم رانی رکھ دیا گیا۔ خیال رہے کہ یہ ناصر ادیب وہی ہے جن کی لکھی ہوئی فلم مولا جٹ پاکستان میں بے حد مقبول ہے۔ آئی ہوپ آپ ہماری آج کی ویڈیو کو پسند کرتے ہوئے اپنے دوست احباب اور ہم خیال لوگوں تک شیئر کریں گے۔ جنرل یحییٰ خان پر ایکسکلوسیو ڈاکیومنٹری دیکھنے کے لیے آپ یہاں اوپر کلک کر سکتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بایوگرافی کے لیے یہاں نیچے اور آغا شورش کاشمیری کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے۔ انڈکشن باکس سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔